یہودیوں نے اللہ کی اس کتاب کو تو چھوڑ دیا جو خود اس ہدایت کی تصدیق بھی کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی، اور ان باتوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ایک عظیم جادوگر تھے اور انہوں نے جن جن چیزوں کو اپنے لیے مسخر کر رکھا تھا وہ انہوں نے اس کالے علم کے ذریعے مسخر کر رکھی تھی۔ قرآن کریم ان کی اس باطل گھمنڈ کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ تھے، وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ قرآن کریم گویا جادوگری کو کفر سمجھتا ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی نفی کر کے اور یہ بتا رہا ہے کہ جادوگری کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ تھا بلکہ شیاطین کرتے تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس خیال کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جادوگری کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے بابل کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی تھی۔ وما انزل علی الملکین بابل ہاروت و ماروت، نہ ہی یہ بات درست ہے کہ جادوگری بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں ان دو فرشتوں کے بارے میں کوئی خاصا قصہ مشہور تھا، اور یہودی اور شیاطین یہ کہتے تھے کہ یہ دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت جادو کا علم رکھتے ہیں اور یہ علم وہ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ جادو کی یہ تعلیم ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے اس کی بھی تردید کر دی کہ سحر کی تعلیم بابل میں ان دو فرشتوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ ہاں البتہ یہاں قرآن کریم اس قصے کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ دو فرشتے اللہ کی طرف سے حکیمانہ رازوں میں سے ایک راز تھے، اور عوام الناس کے لیے انہیں بطور فتنہ اور آزمائش بھیجا گیا تھا، اور وہ ہر شخص جو ان کے پاس تعلیم سحر کے حصول کے لیے جاتا وہ اسے کہہ دیتے وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں پھر سے قرآن کریم دوبارہ جادو کی تعلیم کو کفر سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کفر ہونے کا اعلان دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان فرشتوں کے واضح تنبیہ کے باوجود اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ وہ ان کے سحر سے تعلیم حاصل کریں۔ جب انہیں اصرار تھا کہ وہ اس فتنے کا شکار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے راہیں کھول دی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ حالانکہ یہی شرط تھا اس سیاہ علم میں جس سے فرشتوں نے آگاہ کیا تھا، لیکن قرآن کریم موقع و محل کی مناسبت سے یہاں اسلامی نقطہ نظر سے ایک بنیادی اصول بتا رہا ہے، وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ کی معیشت اور اذن کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وما ہم بزارین بھی من احد الا باذن اللہ، یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی معیشت اور اس کا اذن ہی ہے جس کی وجہ سے اسباب سے مسببات کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی اور اہم اصول عقیدہ ہے، اور ایک انسان کو یہ اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو وہ لازماً جل جائے گا، لیکن یہ جلنا اللہ کے حکم اور معیشت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہی نے آگ میں جلانے اور آپ کے ہاتھ میں جلنے کی قابلیت رکھی ہے، اور جب وہ چاہے آگ اور بندوں دونوں سے یہ قابلیت سلب کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ایسا عملاً ہوا بھی۔ یہی حال اس جادو کا بھی ہے جس کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اگر اللہ کی حکمت اور معیشت اس میں شامل حال نہ ہو تو وہ اللہ جادوگر کی اس خاصیت کو کسی بھی وقت معطل کر سکتا ہے۔ یہی حال ان تمام مؤثرات اور اسباب کا ہے جو آج تک ہمارے علم میں آ چکے ہیں۔ ان میں سے ہر سبب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص خاصیت رکھی ہے، اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے اذن اور معیشت سے کام کر رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں، اسی طرح وہ ان سے ان خصوصیات کو بھی سلب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس چیز کی حقیقت کو بھی واضح کر دیتا ہے جس جادو کی وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی وہ جادو جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ کالا علم خود ان کے لیے بھی کوئی مفید چیز نہ تھی، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر اس کے باوجود وہ اسی چیز کو سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے بھی نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ جس فتنے میں وہ مبتلا ہو رہے تھے اس کا کفر ہونا اس بات کے لیے کافی ثبوت تھا کہ وہ شر ہی شر ہے، اور اس میں کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو شخص بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں
اسی کے نتیجے میں وہ آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی وہ اس روش کو اختیار کرتا ہے تو گویا وہ قصداً اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آنے والے جہاں کی جملہ بھلائیوں سے محروم کر رہا ہے تاکہ وہ اس چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ لے۔ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی ہی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔